السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ کیسے ہیں ناظرین؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارا واقعہ رکھنے جا رہا ہوں، اور اس واقعے کے سننے کے بعد انشاءاللہ بہت سبق سیکھنے کو ملے گا۔ تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا خلیفہ ہارون الرشید کا۔ جی، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں۔ یہ سیدنا امام احمد بن حنبل کا تقریباً زمانہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید جب خلیفہ بنتے ہیں، جوانی کی حالت تھی، تو آپ نے سوچا کہ اب نکاح کر لیا جائے۔ تو آپ نے اپنے لیے دلہن کی تلاش شروع فرما دی۔ تو تلاش چلتی چلتی یہاں تک پہنچی کہ زبیدہ نامی ایک خاتون آپ کو پسند آ گئی۔ تو زبیدہ کی طرف آپ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا، خلیفہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کر لیتی ہوں، پر میری ایک شرط ہے، اس شرط پہ عمل کرو گے تو شادی کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی شرط۔ آپ کے ذہن میں یہی آیا کہ پیسہ مانگے گی، دولت مانگے گی، شہرت مانگے گی، جو مانگے گی دے دوں گا، کیونکہ میں تو خلیفہ ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی شرط ہے مجھے منظور ہے، پر بتاؤ تو صحیح وہ شرط ہے کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہوتا، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو عراق کے بیابانوں سے ایک نہر کھدوائی جائے گی، اور وہ نہر عراق سے چلتی چلتی میدان عرفات میں جا کر اختتام پذیر ہوگی، تاکہ حاجی لوگ بآسانی سے پانی استعمال کر سکیں، وضو کر سکیں، غسل کا اگر چاہیے تو غسل کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ضروریات کے لیے ان کو پانی چاہیے تو ان کی ضروریات کے لیے پانی وہاں پر دستیاب ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا کہ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ لاکھوں سلام ہوں زبیدہ آپ کو کہ کیسی شرط لگائی۔ آج تو شرطیں کچھ اور ہی لگائی جاتی ہے نا۔ ہاں، آج کچھ شرائط کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہاں، وی آئی پی کوٹھی، وی آئی پی گاڑی، فلاں اپنا شاپنگ فلاں جگہ سے کرنی ہے، لہنگا فلاں لینا ہے، ساڑی فلاں لینی ہے، ولیمے پہ فلاں چیز بنانی ہے، ہمارے مہمانوں کو یوں گائیڈ کرنا ہے، اور ہنی مون کے لیے یا تو مری جانا ہے یا یو کے جانا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی شرائط لگائی جاتی ہیں نکاح کے وقت۔ اے میری مسلمان بہن، ایسی شرط لگائی جائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ بہرحال خلیفہ کو یہ شرط منظور ہو گئی۔ نکاح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ادھر سے نہر کی کھدائی بھی ہوتی رہی، ادھر سے نکاح ہو گیا اور ادھر سے نہر کی کھدائی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب سہاگ رات ہوئی، خلیفہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو ایک پرچی بنائی ہوئی تھی جس پر پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ اس کام پر کتنا خرچہ آیا ہے، سارا کو لکھا ہوا تھا، کتنے مستری کو دیے، مزدوروں کو دیے، کتنے دن لگے، ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، اور وہ جا کر اپنی بیوی کو پیش کر دی۔ تو ملکہ زبیدہ نے دیکھا کہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ پرچی سنبھال کے رکھ لی۔ صبح ہوئی تو خلیفہ ہارون الرشید جاتے ہیں اس نہر کے وزٹ کے لیے۔ تو جب آپ نہر کنارے پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک بہلول نامی دنا شخص بیٹھا تھا۔ بہلول کا اپنے نام سن رکھا ہوگا، جو نہر کے کنارے بیٹھ کر جو نہر سے نکالی گئی تھی ریت، اس میں پاؤں ڈال کے، پاؤں نکال کے ایک ریت نما جو گھر بن جاتا ہے نا، اس طرح وہ گھر بنا رہے تھے۔ آپ نے بھی شاید بچپن میں بنائے ہوں گے، کہیں پر ریت پڑی ہو نا، تو بچے کیا کرتے ہیں، اس میں پاؤں دے دیتے ہیں، اوپر سے تھپکیاں دیتے ہیں، اور جب پاؤں نکالتے ہیں تو ایک گھر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح بہلول گھر بنا رہے تھے، اور لمبی لائن لگی ہوئی تھی، بنا رہے تھے، پاؤں دیتے، ریت کے ساتھ ایسے کرتے، پاؤں نکال لیتے، بن گیا دوسرا تیسرا، ایسے لمبی لائن۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ چلتے چلتے بہلول کے پاس گئے اور بہلول سے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا، بادشاہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، گھر بنا رہا ہوں۔ کہا گھر بنا رہے ہو؟ کہا ادھر کے نہیں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ رشید نے کہا یہ ہے دیوانہ،
بس چھوڑو، اس کی بات پہ توجہ نہ دی اور چلا گیا۔ اگلے دن ملکہ زبیدہ اس نہر کے وزٹ کے لیے جاتی ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتی ہیں، پہنچ کر آپ نے وہ پرچی نکالی جو آپ کو سہاگ رات میں دی گئی تھی، اس کی لاگت کی۔ نہر کنارے کھڑے ہو کے اس پرچی کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد اس نہر میں پھینک دیا، کہا اس کا حساب روز آخرت ہوگا، اس کا صلہ مجھے اللہ روز آخرت عطا فرمائے گا۔ کیا حساب کرنے، کیا دیکھنے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو قربان جاؤں اور لاکھوں سلام ایسی عظمت والی بیوی پر، عظمت والی ہماری ماں پر۔ تو ملکہ زبیدہ جب نہر کو دیکھ چکی تو دیکھا کہ بہلول اسی کام میں لگا ہوا، لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ چلتی 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 بہلول کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ ملکہ زبیدہ میں جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا اچھا جنت کے محل تعمیر کر رہے ہو، کس لیے، بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ خریدنا ہے؟ ہاں جی میں نے خریدنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ بہلول نے کہا مثال کے طور پر 10 روپے کا۔ تو ملکہ زبیدہ نے فوراً 10 روپے نکالے، کہا یہ لو، ایک مجھے دے دو۔ جب 10 روپے لے لیے بہلول نے، ایک جو ریت نما گھر بنا ہوا تھا اشارہ کیا، کہا یہ آپ کا ہوا۔ اتنا کہا، ملکہ زبیدہ واپس پلٹ آتی ہے اپنے محل میں۔ رات کا وقت تھا، خلیفہ سو گئے اور ملکہ زبیدہ بھی سو گئیں۔ خلیفہ خواب دیکھتے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے۔ کہتے اتنی خوبصورت تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو قریب سے دیکھوں، اور میں چلتا 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 اس محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں، دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے اور سامنے ہی میری بیوی ملکہ زبیدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو میری بیوی کا محل ہے۔ میں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پر جو اس محل کے دروازے پر دربان کھڑے ہوئے تھے انہوں نے مجھے روک دیا، رکو۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہا آپ اندر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کیا ہوگا، کیا مطلب؟ وہ سامنے میری بیوی بیٹھی ہے، یہ اس کا محل ہے، میں اندر جا رہا ہوں۔ کہا یہ آپ کی بیوی کا محل ہے، آپ کا نہیں ہے، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے، یہ اسی کا محل ہے، وہی استعمال کرے گی۔ کہا بس اتنی انہوں نے بات کی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران سا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ملکہ زبیدہ اٹھی، کہا خلیفہ خیر تو ہے، پریشانی کے آثار نمودار ہیں آپ کے چہرے سے۔ تو خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں اصل میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کہتی ہے کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں یاد آیا، صبح جب میں نہر کے وزٹ پہ گئی تھی نا، تو میں نے دیکھا کہ بہلول اس طرح گھر بنا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلی گئی، میں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس طرح محل بنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کتنے کا؟ اس نے کہا 10 روپے کا۔ میں نے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ اس نے کہا یہ محل آپ کا ہوا۔ خلیفہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ زبیدہ نے کہا خیر ہے کیا ہوا؟ کہا جب میں گیا تھا تب بھی یہی کام کر رہا تھا، پر میں نے کہا یہ دیوانہ ہے، چھوڑو اس کی باتوں کو، میں نے توجہ نہ دی، کاش میں اس وقت خرید لیتا۔ صبح ہو جاتی ہے، خلیفہ ہارون رشید اپنی فوج کے ساتھ پھر پہنچ گئے اس نہر کے کنارے پہ۔ دیکھا تو وہ بہلول اسی کام میں لگا ہوا ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، وہ بنائی جا رہا ہے، ریت کے گھر بنائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے، بنائی جا رہا ہے۔ خلیفہ چلتے چلتے بہلول کے پاس پہنچ گیا۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا، بیچنے کے لیے تو بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے کہا بھائی کتنے کا؟ ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کہا پوری سلطنت لگے گی، سب کچھ دینا پڑے گا۔ خلیفہ چونک سا گیا اور کہتا ہے کل تک تو 10 روپے کا تھا، میری بیوی کو 10 میں دے دیا، جب میری باری آئی تو آپ پوری سلطنت کی بات کر رہے ہیں۔ بہلول نے کہا کل تک جو سودا ہو رہا تھا بغیر دیکھے ہو رہا تھا، اور آج تو دیکھ کر آیا ہے، اس لیے آج وہ قیمت نہیں جو کل اس کی قیمت تھی۔ تو بادشاہ حیران سا ہو گیا، بادشاہ حیران سا ہو گیا کہ کاش اس دن ہی میں نے یہ خرید لینی تھی۔ تو لاکھوں سلام ہے ملکہ زبیدہ کو کہ جنہوں نے اپنے نکاح کے وقت حاجیوں کی پریشانی کا مسئلہ حل کیا، اور لاکھوں سلام ہے ایسے اللہ کے دیوانے
مجذوب پر، جسے بہلول تنا کہا جاتا ہے۔ تو ہماری دخان ٹی وی کی طرف سے یہی گزارش ہے کہ نکاح کو عام کرو، آسان کرو، نکاح کو مشکل نہ کرو، جتنا آسان ہو سکے نکاح کو آسان کرو۔ اور ہمارے وہ بھائی جو نکاح کرتے ہیں، خدارہ نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے بیوی کے حقوق یہ لازمی آپ پڑھیں یا کسی سے سنیں یا کسی کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں۔ شادی کے سارے انتظامات کرتے ہیں، پر خامد کو یا بیوی کو طلاق کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، جس سے گھر اجڑتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں تو شادی کی دیگر تیاریوں کے ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی تعلیم ہونی چاہیے، ان کو مسائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے، نکاح کے مسائل پتہ ہوں، بیوی کے حقوق کے پتہ ہوں، طلاق کے مسائل کا پتہ ہو۔ اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو سلسلہ چلا ہوا طلاقوں کا یہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ دنیا سب کی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔